اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الحمدللہ پروردگار عالم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر دوبارہ خداوند متعال نے توفیق عطا کی دوبارہ یہاں آنے کی اور قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے غور و فکر کرنے کی اور کچھ بیان کی توفیق عطا فرمائی. اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی توفیق ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور یہ رزق الہی ہے، رزق معنوی ہے، رزق معرفتی ہے جو آپ سب کو دی گئی ہے یقیناً. اور اس رزق کا جو ہدف ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا جو ہدف ہے وہ انسان کی اصلاح ہے کہ انسان سدھر جائے، یہ انسان انسانیت کے اس درجے پر فائز ہو جائے. یہ انسان جو انسان بننے کے لیے آئے وہ انسان بننے کے لیے تیاری کرے. ساری تیاریاں اس ہدف کے لیے ہے. 77 نمبر آیت، 78 اور 79 نمبر آیت اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. الحمدللہ خدا کی توفیق سے آخری مرحلے میں ہم سورہ یاسین کے ان آیات میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اولم یر الانسان، آیا انسان نے نہیں دیکھا، آیا انسان نے غور نہیں کیا. غور و فکر کا لمحہ ہے اور غور و فکر کی طرف پروردگار عالم انسان کو متوجہ فرما رہا ہے. قرآن متوجہ کرنے کے لیے ہے، انسان کی توجہ ان کے مقاصد کی طرف مبذول کرانے کے لیے ہے. اس لیے قرآن انسان کو غفلت سے نکالتا ہے، اسی لیے قرآن ہدایت ہے. اور یہ ہدایت متقین کے لیے بھی ہے اور یہ ہدایت ناس کے لیے بھی ہے. ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان انسانوں میں متقین ہیں کہ جو اس ہدایت کو لیتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس ہدایت کو لیں. لیکن پیغام قرآن پوری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے سدھارنے کے لیے، ہر انسان کے بنانے کے لیے. لیکن سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اس کا تعلق آیا، اگر یہ قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے ہدی للناس، آیا ہر انسان میں وہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہدایت لے، ہادی کی طرف جائے، ہادی سے تعلق پیدا کرے. آیا ہر انسان میں یہ ایبلٹی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب جیسے تھے نہیں وہاں پر. فرعون و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں. انسانوں کا ایک اجتماع تھا، لیکن ان انسانوں میں کتنے لوگ تھے جو ہدایت پائے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں لوگ، لیکن ان میں سے کتنے تھے کہ جو رسول اللہ کے راستے پر چلے اور اس راستے پر گامزن ہوئے اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں لبیک کہا کتنے افراد تھے؟ بہت کم افراد تھے. یہی کم افراد ہیں کہ جسے خدا بنانا چاہتا ہے. انہی کم اور قلیل افراد کے ذریعے خداوند متعال دین کی نصرت چاہتا ہے. ورنہ کربلا میں کتنے تھے؟ 72. باقی کہاں تھے؟ 72 لاکھ کہاں تھے؟ مسلمان تھے سارے، ان میں سے اکثر مسلمان ہیں، لیکن 72 نے اپنے نصرت کا اظہار کیا، 72 نے ایمان سے تعلق کا اظہار کیا. لہٰذا اقلیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اکثریت سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اقلیت کے پاس وہ خدا کا جو عطا ہے وہ اقلیت کے پاس ہے، جو قدرت
وہ اس اقلیت کے پاس ہے، جو بصیرت اسی اقلیت کے پاس ہے، وہ شعور صرف اسی اقلیت کے پاس ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس اقلیت میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ غور و فکر کرو اے انسان، اولم یر الانسان، آئے انسان نہیں دیکھتا، غور و فکر نہیں کرتا، انا خلقناہ، کہ اس انسان کو ہم نے خلق کیا ہے، من نطفۃ، نطفے سے، پانی کے قطرے سے، نجس قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ انسان کے جو خلق شدہ ہے اس قطرے منی سے، لیکن یہ انسان اتنا اکڑ جاتا ہے، یہ انسان اتنا خراب ہو جاتا ہے اور اس میں اتنا تکبر آ جاتا ہے، یہ اس دشمن خدا بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، خصومت دکھانے لگتا ہے۔ اور ایسی خصومت اور ایسی دشمنی کی جو آشکار ہے، کھلم کھلا، ایسا نہیں کہ انڈر گراؤنڈ اور خفیہ جو ہے وہ ان کے خلاف پلاننگ بنا، نہیں، بلکہ کھلم کھلا میدان میں آتے ہیں یہ لوگ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اس کے بعد ایسے افراد کہ جو خصیم مبین ہیں، جنہوں نے فکری راہ اختیار نہیں کیا، لیکن فکر کے اندر طاقت ہے، اہل فکر یعنی طاقتور انسان، جتنے بھی آیات الحمدللہ توفیق حاصل ہوئی عرض کی آپ کے سامنے، 3 آیتیں خاص طور پر، اولم یرو سورہ یاسین کے اندر آیا انسانوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنے نسلوں کو ان سے پہلے ہم نے تباہ برباد کیا ہے، یہاں پہ بھی یرو ہے، اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، آیا انسان نہیں دیکھتا ان حیوانوں کی طرف اور چپائیوں کی طرف، دیکھنے کی چیزیں، سوچنے کی چیزیں، فکر کا لمحہ ہے یہ۔ اور یہ آیت اولم یر الانسان، آیا انسان نہیں دیکھتا، نہیں سوچتا اپنے نطفے کی طرف، اپنے خلقت کے ابتداء کی طرف، دیکھے انسان، سوچے انسان، لہٰذا فکر انسان کو طاقت عطا کرتی ہے، اہل فکر یعنی طاقتور انسان ہے، اتنا طاقت ہے اس فکر کے اندر کہ یہ فکر اور یہ سوچ انسان کو بدل دیتا ہے۔ انسان کو بدلنے میں کس کا کردار ہے؟ اس کے سوچ کا، اس کے کردار، اس کے فکر کا کردار ہے۔ ممکن ہے یہ فکر اور سوچ منفی ہو، ممکن ہے یہ فکر اور سوچ مثبت ہو۔ اگر فکر مثبت ہے تو یہ انسان تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ تبدیلی مثبت تبدیلی ہے۔ اگر یہ انسان فکر رکھتا ہو، وہ فکر منفی ہو، پھر بھی یہ انسان بدل جاتا ہے، لیکن یہ تبدیلی منفی تبدیلی ہے۔ لہٰذا جہاں پہ بھی فکر ہے، جہاں پہ بھی سوچ ہے، وہاں پہ تبدیلی ہے، یا تبدیلی منفی ہے یا تبدیلی مثبت ہے۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ اسی سوچ کو چینج کرتا ہے، اس لیے کہ اس سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کو بدل دیتا ہے، اس کے رخ کو چینج کر دیتا ہے، اس کے فطرت کو بدل دیتا ہے، اس کے سوچ کو بدل دیتا ہے، اس کے راہ کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے دشمن کی سب سے زیادہ جو سازش ہے وہ کہ انسان کے فکر کو چینج کیا جائے، اس کے سوچ کو چینج کیا جائے۔ آپ دیکھیں طالبانی سوچ، داعشی سوچ، کون ہے یہ لوگ کہ جن کی سوچ کو بدلا گیا ہے؟ اب کنہوں نے بدلا؟ وہ ظاہر ہے استکباری طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے ہر وہ گروہ شامل ہے کہ جو دشمن اسلام ہے، دشمن مسلمان ہے۔ انہوں نے آ کر مسلمانوں کو مسلمان کے نام سے اور ایمان کے نام سے اور جہاد کے نام سے چینج کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اسلامی ایک شخص میں، اس مسلمان کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر اس کے اندر مثبت سوچ آ جائے تو وہاں پر کیا ہے؟ انقلاب رونما ہوتا ہے۔ ایران میں انقلاب، اسلامی انقلاب، یہ انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مثبت اور الہی سوچ کا نتیجہ ہے، اور اسی سوچ نے سوچوں کو جنم دیا، اسی سوچ نے جوانوں کو، ان کے سوچوں کو چینج کیا، تبدیل کیا، اور ایران میں اسلامی انقلاب آیا، اور اس کے مقابلے میں سوچ تبدیل کیا گیا۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں بہت ہے کہ انسان کی فکر کو چینج کر دیا جائے، سوچ کو چینج کر دیا جائے، اور اس منفی سوچ کے پیچھے استکباری طاقتیں ہیں۔ اس منفی سوچ کے پیچھے کہ ایک مسلمان کی سوچ چینج ہو جائے، وہ دہشت گرد بن جائے، وہ یونیورسٹیز بھی شامل ہیں اس کے اندر کہ جو آج اسرائیل کے اندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے اندر یونیورسٹی میں شیعہ شناسی کا درس دیا جاتا ہے، امریکہ کے اندر یونیورسٹیز میں شیعہ شناسی ایک سبجیکٹ ہے۔
لیکن ہمیں نہیں پتہ ہم کون ہیں، ہم شیعہ، ہمیں اپنے شیعیت کا نہیں پتہ، لیکن وہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کے بارے میں آپ کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ان افراد کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو شیعوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں، خود شیعت کو بدلنے کے لیے اور ان افراد کو بدلنے کے لیے جو نرم گوشہ رکھتے ہیں شیعوں کے لیے۔ یہ چینج ہو رہا ہے، یہ سارا سوچ چینج کرنے کے لیے، فکر چینج کرنے کے لیے۔ لہٰذا فکر کے اندر ایک طاقت ہے، سوچ کے اندر ایک طاقت ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ سوچنے سے ہی فارغ ہے۔ بس سوچ تین اس کے مرحلے میں، ایک وہ سوچ جو مثبت سوچتا ہے، ایک وہ جو غلط سوچتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو سوچتے ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ سوچ سے ہی غافل، سوچ سے ہی فارغ، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کشمیر میں کچھ بھی ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، فلسطین میں کچھ بھی ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، افغانستان میں ابھی کوئی کچھ بھی ہو رہا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ کون انسان ہے؟ یہ بڑا سکون والا انسان کہ جو بیٹھا ہوا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے وہ اپنے بارے میں، وہ نہ اسلام کے بارے میں سوچتا ہے، وہ دین کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچتا، اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتا کہ وہ چینج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ یہ انسان چینج نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، قرآن چینج کرنے کے لیے یہ سوچ کہ جو انسان کو تبدیل کرتا ہے، یہ سوچ جس کے اندر اتنی طاقت ہے اور پوٹینشیل ہے کہ جو انسان کو چینج کرے، انسان کی جہت کو چینج کرے، انسان کے رخ کو چینج کرے، اسی چینج کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہ انقلاب اسی کا نام ہے کہ انسان کے اندر، اس کے فکر کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اس کے سوچ کے اندر، اس کے فکر کے اندر چینجنگ آ جائے۔ لیکن یہ چینجنگ کیا؟ مثبت چینج ہو، الہی چینجنگ ہو، تبدیلی الہی تبدیلی ہو۔ یہ انسان جو پہلے منفی تھا، جو گناہ کرتا تھا، یہ چینج ہو چکا ہو، آج یہ باتقوا انسان بن چکا ہو، اسے کہتے ہیں تبدیلی، اور یہ بہت طاقت ہے اس کے اندر۔ قرآن کتاب تبدیلی ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے، قرآن قراءت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مردوں کو بخشنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ھدی للمتقین، ہدایت ہے۔ بس ہمیں چینج کرنے کے لیے اور ہمارے فکر کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے الفاظ کو سمجھنا ہے، آیتوں کو سمجھنا ہے، آیتوں کے پیچھے جو واقعات ہیں ان کو سمجھنا ہے، پھر چینجنگ آئے گی، پھر تبدیلی آئے گی، ورنہ یہ انسان کھلونا بن جائے گا۔ وہ انسان کے جو دوسروں کے سوچ پر سوچتا ہے اور دوسرے اس کو نچاتے ہیں اور دوسرے اس کے فکر کو چینج کرتے ہیں اور اس کو میدان دیتے ہیں، یہ کون ہے انسان؟ یہ کون انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جس کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، جس نے اپنا اختیار استکبار کو دے دیا، جس نے اپنا اختیار جو ہے وہ شیطان کو دے دیا، جس نے اپنا اختیار اپنے نفس کو دے دیا ہے۔ یہ وہ شخص کہ جو اپنا اختیار کھو چکا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ فکری طاقت نہیں رکھتا۔ اگر یہ اہل فکر اور اہل سوچ ہوتا اور اس کے بنیاد قرآن اگر ہوتا اور دین ہوتا تو یہ انسان کھلونا نہ بنتا، کسی کا کھلونا نہ بنتا۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں آج جو کبھی افغانستان میں جا رہے ہیں، کبھی ان کو لے کے جایا جاتا ہے شام کے اندر، کبھی ان کو لے کے جاتا ہے ترکی میں لے کے جایا جاتا ہے، کبھی ان کو عراق میں لے کے جایا، کبھی ان کو شام پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کھلونا تو ہیں، اسی کو کھلونا کہا جاتا ہے۔ جن کے فکر کو چینج کیا گیا، کیوں چینج کیا گیا؟ تاکہ یہ ان کے ہاتھ میں رہیں، ان کے کنٹرول میں رہیں، اور یہی ہو رہا ہے آج کل۔ لیکن آپ دیکھیں وہ سوچ بھی آج دنیا میں موجود ہے جسے حزب اللہی فکر کہا جاتا ہے، جس کو جہادی فکر کہا جاتا ہے، جس کو بسیجی فکر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سوچ والے انسان ہیں، انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے اندر انقلاب لے کے آئے، لیکن وہ کون سا انقلاب ہے؟ کون سی تبدیلی ہے؟ یہ ایسی تبدیلی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو استکبار کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، خدا کے رسول کے حوالے کیا، اس نے اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کیا ہے، اس نے اپنا اختیار خدا کو دے دیا ہے، اس نے اپنا اختیار امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کو دے دیا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو تبدیل شدہ انسان ہے، جس کی فکر چینج ہے، جس کی سوچ چینج ہے، کہ جس کی سوچ الہی ہے، جس نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایسا انسان ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کیا چاہتا ہے کہ انسان تبدیل ہو جائے، حیوانیت سے نکلے، نباتاتیت سے نکلے،
شہوترانیوں سے نکلے، خواہشات کے پنجوں سے نکلے، لمبی آرزوؤں سے نکلے اور آزاد ہو جائے اور تبدیل ہو جائے۔ یہ قرآن چاہتا ہے۔ اس کے لیے فکر کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اہل فکر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابی المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ افضل العبادہ التفکر، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ تفکر ہے، تفکر۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے جو ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے اس کی 60-70 سال کی زندگی اور عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کی 60-70 سالہ زندگی کہ جس نے اس کو چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا، اس کا فکر کو چینج نہیں کیا، لیکن اس ایک لمحے نے جو اس کو چینج کیا یہ بہتر ہے اس سے، اس 60 سالہ زندگی سے جس میں اس کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی، اس کے فکر میں تبدیلی نہیں آئی۔ جیسی اس کی حالت بلوغ کی حالت میں تھی، وہی حالت 60 سال کی زندگی میں وہی حالت ہے، وہی عادتیں ابھی بھی ہے، وہی اس کے رہنے سہنے کا انداز وہی ہے، اس کی باتیں وہی ہے، اس کا ادب وہی ہے، چینج نہیں ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ چینج کرو۔ چینج کیسے ہوگا؟ فکر کے ذریعے چینج ہوگا، تفکر کے ذریعے چینج ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ افضل العبادہ التفکر۔ کس میں تفکر؟ دیکھیں میدان خود معصوم نے عطا دیا ہے ہمیں۔ اگر ہم کہیں کہ جی تفکر کرنا، فکر کرنا تبدیلی کا ذریعہ ہے، اس سے انسان چینج ہوتا ہے، وہ چینجنگ ضروری ہے، خود میں کہاں فکر کروں؟ میدان تفکر کیا ہے؟ کس کے بارے میں تفکر کروں؟ تو فرما دیے معصوم نے، سورہ یاسین نے فرما دیا۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ افضل العبادت تفکر، سب سے افضل ترین عبادت تفکر ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں تفکر، وفی قدرتہ، اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے بارے میں تفکر۔ یہ تفکر کا میدان ہے کہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں تفکر، اللہ کی صفات میں تفکر، خداوند متعال کی قدرت کے بارے میں تفکر کہ وہ خدا کتنا قدرت مند ہے کہ جو ایک نطفے سے ایک عظیم الشان اور اشرف مخلوق بنا سکتا ہے۔ یہ خدا ہے، یہ خدا کی طاقت ہے۔ اس طاقت میں انسان سوچے، فکر کرے، یہ فکر انسان کو انسان بنائے گا، یہ فکر پھر انسان کو اللہ سے متصل کرے گا، یہ فکر ہے جو انسان کو عباد بنائے گا۔ یہ ہے اصل عباد، یہ عبودیت رکھنے والا انسان ہے۔ اب دیکھیں گراؤنڈ قرآن نے بھی دی ہے ہمیں، تفکر کہاں پہ کرنا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک تھوڑا سا ایک مرور ہو جائے کہ کہاں کہاں پہ تفکر کا حکم دیا ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 31، قوموں کی ہلاکت کے بارے میں تفکر کرو۔ قومیں کیسے ہلاک ہوئی؟ کیوں ہلاک ہوئی؟ کیوں ان پر عذاب خدا نازل ہوا؟ کیوں فرعون اور آل فرعون غرق ہوا؟ کیوں نمرود اور آل نمرود تباہ ہوا؟ کیوں آل سمود تباہ ہوا؟ کیوں آج کے زمانے میں صدام کو ختم کر دیا گیا؟ آج کے زمانے میں قذافی کی حالت دیکھیں، آج کے زمانے میں حسن مبارک جو اتنا 35-40 سال حکومت پہ بیٹھا، اسی طرح صدام، ان کی حالت کیا ہوئی؟ آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ تفکر کا مرحلہ ہے اور تفکر کا میدان ہے۔ یہ قوموں کی ہلاکت کے بارے میں تفکر، کیوں ہلاک کیوں ہوئے؟ خداوند متعال نے سورہ یاسین میں 6 نشانیاں بتائیں کہ اس کے بارے میں تفکر کریں آپ، جس کے بارے میں کافی عرض ہو چکے۔ مردہ زمین تفکر کا ذریعہ، ازواج جوڑے، یہ جوڑے انسانوں میں بھی ہے، یہ جوڑے حیوانوں میں بھی ہیں، یہ جوڑے نباتاتی دنیا میں بھی ہے۔ خداوند متعال نے جوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنایا، جوڑا ہے کہ جس سے نباتاتی دنیا میں بھی رونق ہے اور وہاں پہ بھی ان کے نسل بڑھتی ہے، حیوانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ تو اس کے بارے میں انسان تفکر کرے، ازواج کے بارے میں، میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ کا لفظ استعمال ہوا ہے، زوج انسان کے لیے آیات، نشانی ہے خدا کی، نشانی میں تفکر کی جاتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ، کہ خداوند متعال کے آیات و نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے انسان کے 2 اجنبی فرد کو کیا کیا؟ ایک دوسرے سے متصل کیا، اس میں محبت ڈال دی، اسے محبت ڈال دی۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رات نشانی ہے، سورج نشانی ہے، چاند نشانی ہے، نجات انسان نشانی ہے۔ جس طرح ہلاکت اقوام نشانی ہے، اسی طرح کسی بھی قوم کی نجات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں بھی تفکر کرو۔ یہ صرف نہیں کہ فرعون اور
بنی اسرائیل کیسے غرق ہوئے، صرف اس میں نہیں بلکہ کیسے نجات پائے انہوں نے، یہ بھی تفکر کا مقام ہے۔ انعام کے بارے میں تفکر کرو، چوپایوں کے بارے میں تفکر کرو، اس کے بارے میں عرض ہو چکے، اور خلقت انسان کے بارے میں تفکر کرو، جو آج کے آیت کا موضوع ہے۔ جلدی جلدی آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کروں۔ خلقت انسان، کہ انسان کیسے خلق ہوا ہے، کہاں سے خلق ہوا ہے، کس چیز سے خلق ہوا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ، آئے انسان نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ ہم نے اس انسان کو خلق کیا نطفے سے، اور یہ انسان نطفے سے بنا ہوا انسان فیضا اچانک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچانک یہ نطفے سے بنا ہوا انسان جو 6 مرحلوں میں گزرتے ہوئے انسان بنا ہے۔ 6 نطفہ تھا، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہوا، اس کے بعد اس میں ہڈیاں آئیں، پھر ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا، پھر اس کے بعد خداوند متعال نے اس میں روح پھونکی، اور یہ انسان ماں کے پیٹ میں ہلنے لگا۔ ماں باپ خوش ہوئے، مبارکباد پیش کیا، الحمدللہ آثار حمل نظر آ رہا ہے۔ یہ انسان پھر دنیا میں آتا ہے، پھر یہ نوجوان ہوتا ہے، پھر یہ جوان بنتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے، اور پھر یہ طاقت کے بعد اچانک متکبر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سوچنے کا مقام، یہ ہے تفکر کا مقام، کہ یہ انسان کہ جو نطفے سے پیدا ہوا ہے، نجس قطرے سے پیدا ہوا ہے، جو بدبودار ہے، لیکن یہ انسان اتنا اکڑ اس میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ خداوند متعال کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک واقعہ ہے، ابی ابن خلف نامی ایک انسان کہ جو متکبر ہے، وہ انسان جو فکر کی اس صلاحیت سے عاری ہے، جو کافر ہے، جو اس کام کے پیچھے ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دوں، یہ منکر معاد ہے، منکر خدا ہے، کہ جاتا ہے ایک صحرا میں، ایک ہڈی اس کو ملتی ہے، دیکھتا ہے یہ ہڈی گلی سے ہڈی ہے، یہ پاؤڈر شدہ ہے، یہ دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے اس کو دباتا ہے، یہ پاؤڈر کی شکل میں چینج ہوتا ہے، یہ خوش ہو جاتا ہے یہ انسان، ابی ابن خلف خوش ہو جاتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں کہ یہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، یہ اچھلتا ہوا بھاگتا ہوا رسول خدا کے پاس آتا ہے، اور آ کر یہ فریاد کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے یہ، اور بے ادبی اس طرح کرتا ہے کہ نام لیتا ہے اور کہتے ہیں اے فلانی اب میرا جواب دو، میں تمہیں آج شکست دوں گا، تو نے کہا معاد ہے، قیامت آئے گی ایک دن قیامت کا ہے، میں آج ثابت کروں گا، میں آج نعوذ باللہ تیرے قول کو جو ہے وہ نفی کروں گا، اس کو غلط ثابت کروں گا۔ اور اس ہڈی کو لیتا ہے، دیکھتا ہے بے ادبی کے ساتھ، یہ ہڈی دیکھیں گلا سڑا گڑی سے یہ ہڈی، یہ پاؤڈر کی شکل میں، اس کو کون قیامت کے دن زندہ کرے گا؟ یہ تو ہڈی بھی نہیں ہے، ابھی ہڈی بھی نہیں رہی ہے، یہ تو گل سڑ گئی ہے، یہ تو مٹی کی طرح ہو گئی ہے۔ دیکھیں قرآن نے اس کو بیان کیا، اور کب بیان کیا؟ فَإِذَا ہوا خصیم و مبین، یہ انسان پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دشمن ہو جاتا ہے۔ اب دشمن کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے خدا، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے ہدایت۔ کس کی مثال؟ ابی ابن خلف کی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اس ابی ابن خلف نے ہمیں ایک دلیل دی، مثلاً دلیل کا معنی یہاں پہ وَضَرَبَ لَنَا، خدا فرما رہا ہے اس شخص نے، میرے دشمن نے، اس بے ادب اور بدتمیز انسان نے مجھے، یعنی رسول خدا کو، یعنی دے تو خدا کو رہا ہے نا، خدا کا منکر ہے، مجھے دلیل دے رہا ہے یہ شخص۔ کیا دلیل دے رہا ہے؟ فرمایا خدا نے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اصل میں کیوں دلیل دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے خلقت کو بھلا چکا ہے، خلقت کو بھلا چکا ہے۔ قال، اور اس نے اسی لیے کہا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اس ہڈی کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ جو پاؤڈر کی شکل میں چینج ہو چکا ہے، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یا رسول اللہ کون زندہ کرے گا اس کو؟ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو ہڈی بھی نہیں ہے، انسان تو پتہ نہیں کتنی صدی پہلے مر چکا ہے، پتہ کس کی ہڈی ہے، اور یہ ہڈی بھی نہیں رہی، یہ تو پاؤڈر کی شکل میں چینج ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ خدا، قیامت ہے؟ اگر ہے تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ اب دیکھیں انسان جب بے فکر ہو، سوچ اس کی اپنی نہ ہو، تو انسان اس حد تک چلا جاتا ہے، اپنے منفی عقیدے کے لیے وہ دلیل ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ مثبت راستے کی طرف نہیں جاتا کہ میں راہ خدا کو تلاش کروں، رسول اللہ کی بات کو مانوں، اس میں تحقیق کروں۔ سوچ انسان کا جب بند ہو جائے، جمود فکری کا جب شکار ہو جائے، یا پھر اپنے عقیدے پر نہ صرف باقی رہتا ہے، اپنے عقیدے کے لیے اس کے حق میں دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے دلیل کیا پیش کی؟ یہ ہڈی تو بوسیدہ ہے، یہ ہڈی تو مٹی بننے لگا ہے، اب بتائیں اس ہڈی کو کون قیامت کے دن زندہ کرے گا؟ اے احمق، دلیل دی، اس کا جواب دیا
تو مجھے یہ بتا کہ آدم کس سے خلق ہوا تھا؟ تیری دلیل یہ کہ یہ مٹی ہے، ہڈی نہیں، اب مٹی ہے، یہ مٹی بننے والی ہے۔ خوب یہ مٹی شدہ انسان، اس کو کون زندہ کرے گا؟ لیکن کیونکہ یہ سوچ سے آ رہی ہے، فکر سے آ رہی ہے، سمجھنے سے آ رہی ہے، اس نے فکر نہیں کیا کہ حضرت آدم بنے ہی مٹی سے ہیں، مٹی سے بنے ہیں۔ خوب یہاں پہ اس کی دلیل بیکار، اس کے دلیل ختم، اور اس کی خوشی بھی ختم کہ اس نے خدا قرآن نے بیان کیا کہ اگر یہی تیری دلیل ہے، یہ تو دلیل خود تیرے خلاف ہے، کیوں؟ اس لیے پہلا انسان مٹی سے بنا ہے۔ خدا نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو جواب دو، بدتمیز کو جواب دو، بے ادب کو جواب دو، یہ جو اکڑ رکھتا ہے اس کو جواب دو۔ کیا جواب دو؟ قل، اس کو کہہ دو یا رسول اللہ، یحییھا الذی، اس ہڈی کو، بوسیدہ ہڈی کو وہی خدا زندہ کرے گا، انشاء اول مرہ، جس نے حضرت آدم کو پہلی دفعہ خلق کیا۔ بتاؤ، یہ جواب ہے خدا نے بتایا۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ آ جائے اگر یہ انسان مٹی بن گیا، اب مٹی ہے، مٹی تو نہیں ہے، اس کو چونٹیوں نے لے کے کہیں پہنچنا ہے، درخت کے جڑوں نے اس کو کھینچنا ہے، پتوں میں چینج ہو جانا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہوا نے اس کو اڑا کے لے جانا ہے، پانی میں چلا جائے گا، سمندر کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ اب بتائیے انسان جو مٹی کی صورت میں چینج ہو گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں کس چیز کا حصہ بن چکے ہے، درخت کا حصہ بن گیا، انسان کا حصہ بن گیا، مچھلیوں کا حصہ بن گیا، کس کا حصہ بن گیا؟ خوب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کہاں ہے؟ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ خدا ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ یہ انسان کہاں پہ ہے، اس کے اجزاء کہاں پہ ہے، اس کا سیلول کہاں پہ ہے، اس کا ایٹم کہاں پہ ہے، اس کا وجود کا کون سا حصہ کہاں پہ ہے، وہ خدا جانتا ہے۔ جہاں پہ ہے وہ خدا اس کو لے کے آئے گا، اس کو زندہ کرے گا۔ یہ ہے آج کا درس کہ انسان اہل فکر ہو جائے، انسان مفکر ہو جائے، انسان اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے اس وقت جب یہ فکری میدان میں سامنے ہے، اور یہ فکر کے لیے جو غذا ہے وہ قرآن سے لے، وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے فکری غذا لے، فکری صلاحیت لے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو فکری میدان میں لے کے آتا ہے، مفکر بن جاتا ہے، فکر کرتا ہے اپنے وجود کے بارے میں، اور جس نے وجود دیا اس کے بارے میں، تو انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ عقیدتی میدان میں وہ پاس ہو، وہ فیل نہیں ہو سکتا، توحیدی میدان میں وہ فیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اہل فکر ہے۔ نصیری اور غالی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اہل فکر ہے۔ سیکولر اور لبرل شخص آ کے اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اہل فکر ہے۔ خطرہ اس شخص کے لیے کہ جس کا فکر جمود کا شکار ہے، وہ یا فکر نہیں کرتا یا وہ دوسروں کے افکار میں آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے کہ جس نے قرآن کو اپنے فکری شخصیت کے لیے بنیاد قرار دی، اپنے عملی کردار کے لیے قرآن کو بنیاد قرار دیے، یہ انسان کبھی شکست نہیں پا سکتا، اس کے لیے جیت حتمی ہے، اور یہ انسان بننے کی طرف اور انسان بننے کے مراحل کی طرف گامزن ہوگا، اور یہ کامیاب انسان ہوگا، اور ایسا انسان ہوگا جس سے اللہ بھی خوش، ایسا انسان کہ جس سے امام زمان جل فروج و شیر بھی خوش، ایسا انسان جس کے بارے میں فرشتے بھی خوش، اور ایسے انسان کے جو اپنے زندگی کے ہر لمحے میں خوش اور سکون سے زندگی گزارے گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، معذرت گفتگو لمبی ہو گئی، انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے تحمل کیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، آپ کا شکریہ، انشاءاللہ آپ کو سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں تمام شہداء مدافعین حرم، شہداء انقلاب، تمام انبیاء و اولیاء و اوصیاء، بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین کی طرف پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ روز جمعہ ہے، روز مغفرت ہے، دعا کریں آپ آمین کے، یقیناً آپ کی دعا مستجاب ہے۔ پروردگارہ تمام مرحومین بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، کہ گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، عالم برزخ میں محمد و آل محمد، قرآن کی شفاعت انہیں نصیب فرما۔